نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سے ایک نیا کورس شروع کر رہے ہیں جس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ ورڈ بائی ورڈ سیکھیں گے، کیسے کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں یاد رہ سکتا ہے اور کس طرح سے ہم ترجمہ سیکھ کے انشاءاللہ قرآن مجید کو جب پڑھیں تو ہمیں قرآن مجید کا معنی ترجمہ کی کتاب کے بغیر بھی سمجھ آئے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو یہ ہمارے لیے بہت ہی دلچسپ اور آسان کورس رہے گا، تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا ترجمہ جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ عربی زبان ہے، کہاں سے یاد کریں گے، لیکن انشاءاللہ پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو جس حد تک بھی ممکن ہو ہم اس کو سیکھیں اور اس کو ہمارے اندر جذب کریں، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، اسی لیے یہ آیت ہمارے لیے اتاری کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آسان ہے تو ہم کیسے اس کو سمجھیں کہ آسان ہے، تو میں آپ لوگوں کو یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیسے آسان ہے۔ دیکھیں، ہم خاص طور پہ جو اردو اسپیکنگ ہمیں، تو 80% ہمارے جو الفاظ ہیں اردو کے وہ عربی زبان سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، اردو زبان جو ہے وہ مکسچر ہے، کچھ زبانوں سے ملا کر بنائی گئی ہے، تو 80% جو قرآن میں الفاظ ہیں وہ ہم کسی نہ کسی طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو میں آپ کو میرا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو ان الفاظ سے، اردو کے الفاظ سے ریلیٹ کر کے بتاؤں گی آپ کو، اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہ لفظ تو ہم روز بولتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ پھر یاد رہ جائے گا۔ جب 20% الفاظ ہیں قرآن کے، اس میں سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بار 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 ریپیٹ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک بار یاد کر لیا، جیسے سپوز آپ نے 20 آیت یاد کر لی، تو 20 آیت میں کئی الفاظ ایسے ہوں گے جو بار بار آتے رہیں گے، تو آپ کو ان کو یاد کرنا ہی نہیں پڑے گا، وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ جیسے الذی آپ سب جانتے ہیں، الذین، الذی بہت آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح من ہے، فی ہے، اعلیٰ ہے، ایسے الفاظ ہیں جو کئی بار آئیں گے کہ آپ کو اس کے لیے بغیر محنت کے آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، باقی جو الفاظ ہیں تو عربی زبان میں اصل میں الفاظ جو ہے نا وہ دو چیزوں سے مل کے بنے ہوتے ہیں۔ ایک تو روٹ ورڈ ہوتا ہے، یعنی کہ حروف اصلی جس کو کہتے ہیں، اور الفاظ جو ہیں وہ زیادہ تر جو الفاظ ہیں عربی زبان کے وہ 3 حروف سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، 3 حروف اصلی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر الحمد، ٹھیک ہے؟ تو الحمد کا جو روٹ ورڈ ہے یعنی کہ حروف اصلی ہے وہ ہا میم دال ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کو یہ ہا میم دال کا مطلب یاد آ جائے گا تو پھر بہت سے الفاظ اس ہا میم دال سے بنیں گے جو مختلف سانچوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سانچے ایسے ہیں کہ اس میں مختلف روٹ ورڈ ڈال ڈال کے الفاظ بنائے جاتے ہیں، تو ایک بار آپ کو سانچے کا مطلب آ جائے گا اور روٹ ورڈ کا آ جائے گا تو سمجھ لیں کہ آپ کو بہت سارے الفاظ آپ خود بخود معنی نکالیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، حامد، حامد نام ہوتا ہے نا اردو میں، حامد، اصل میں حامد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو حمد سے حامد بنائے، ہا میم دال، حامد کا بھی روٹ ورڈ یعنی حروف اصلی حمد ہا میم دال ہے اور حامد کا بھی وہی ہے۔ تو اب اسی طرح محمود، محمود یہ بھی ہا میم دال سے بنا ہے۔ محمود کا مطلب جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ محمود ہوتا ہے۔ حمید، حمید جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، بار بار تعریف کی گئی ہو، حمید کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں اسی طرح حامد کے سانچے میں جو اگر میں کہتی ہوں شاکر، حامد حمد کرنے والا، شاکر شکر کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جائے، مشکور جس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں روٹ ورڈز اور سانچوں سے مل کے بنتے ہیں، تو میں آپ کو انشاءاللہ
جہاں جہاں یہ چیز سمجھانی ہوگی وہ سمجھاؤں گی، تو آپ کو پھر لاجک سے آپ یاد کریں گے الفاظ کو، تو آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں آج، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں بسمی، ٹھیک ہے، بسمی یہ ہے نا دو الفاظ ہے، ایک ہے حروف با اور ایک ہے اسم، تو بی اسم کو ملایا ہے تو بسمی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ با کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ با کے کئی مطلب ہوتے ہیں، تقریباً 17 معنی ہے با کے، ٹھیک ہے، مختلف اوقات پہ آپ کو سمجھاؤں گی، لیکن یہاں پر با کا مطلب ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ با کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ ساتھ، بسمی تو ساتھ، اور اسم کا مطلب کیا ہے آپ سب کو پتا ہے، اسم کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں ہم بولتے ہیں نا اسم گرامی، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ نام، ہاں، تو بسمی با کا مطلب ساتھ اور اسم کا مطلب نام، تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ ساتھ نام، ٹھیک ہے، با سے ساتھ اور اسم سے نام، ٹھیک ہے۔ بسمی ساتھ نام، اللہ اللہ کے، الرحمن الرحمن کا مطلب ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم، اوکے، را ہا میم، را ہا اور میم، ٹھیک ہے، را ہا میم، الرحمن بے حد مہربان۔ تو دیکھیں یہ رحمان اور الرحیم، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے روٹ ورڈ سملر ہے؟ آپ کو ان میں کچھ الفاظ سیم لگ رہے؟ رحمان اور رحیم، ہے نا؟ تو یہ دونوں میں یہ را ہا میم سیم ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ رحمان بھی اسی روٹ ورڈ سے بنا ہے اور رحیم بھی اسی روٹ ورڈ سے بنا ہے، اور را ہا میم کا مطلب میں ہوتا ہے رحم کرنا، ٹھیک ہے، ہم جو کہتے ہیں نا رحم، مہربانی بھی رحم سے ہی ہے نا، تو اس وجہ سے یہ جو فرق ترجمے میں آیا ہے، الرحمن بے حد مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی وجہ سے آیا ہے۔ لیکن الرحمن خود بھی دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک اس میں ال ہے، ال، اور دوسرا رحمان، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں یہ ایک لفظ نہیں ہے، الرحمن کتنے لفظ ہیں؟ یہ دو لفظ ہیں، ٹھیک ہے، ال کا ایک معنی ہے اور رحمان کا ایک معنی ہے۔ رحمان کا معنی ہے بے حد مہربان، اور ال کا معنی یہاں پر ہے جو، ٹھیک ہے۔ لفظ ال کے بہت سے معنی ہے، میں آپ کو یہاں پر ایک معنی بتایا، ابھی دوسرا بتاؤں گی تھوڑی دیر میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ صرف ایک ایک لفظ کے اتنے سارے معنی ہیں، تو ہمیں کیسے یاد ہوں گے؟ انشاءاللہ اس لیے کہ یہ ریپیٹیشن بہت ہوگی اور آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں کا ال کا معنی یہاں پر ہے جو، ٹھیک ہے، اور آپ کو میں تھوڑے عرصے میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گی کہ کس جگہ پر کیا معنی لیں، ہم کیسے پتا چلے ہم کے کس جگہ پہ کیا معنی لیں، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گی میں، ٹھیک ہے۔ تو ال کا ایک معنی ہوتا ہے جو، وہ جو ہم کہتے ہیں نا، وہ جو، وہ لوگ جو ایسے ہیں، وہ لوگ جو ویسے ہیں، تو یہ جو بولتے ہیں ہم، یہ ال سے معنی آیا ہے، ٹھیک ہے، جو۔ الرحمن مہربان ہے، ٹھیک ہے، رحمان رحمان سے مہربان، یعنی کہ رحم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اچھا۔ الرحیم، ال، پھر سے ال آ گیا یہاں پر، ٹھیک ہے، ال جو، یہاں پر جو ہی ہے ال کا معنی، ٹھیک ہے۔ الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب آپ کو اس کا ترجمہ آپ کیسے یاد کریں گے کہ را ہا میم کا ترجمہ آپ یاد کریں گے کہ را ہا میم جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے رحم کرنا، مہربان ہونا۔ آپ الرحمن کا یاد کریں گے، الرحیم کا یاد کریں گے، تو پھر جب یہ جو سانچے کہیں اور کسی روٹ ورڈ کے ساتھ استعمال ہوں گے تو میں آپ کو ان کا تعلق بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کا کیا معنی ہوا؟ آپ لوگ لکھیں، با کا کیا معنی ہے؟ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسم کا کیا معنی ہے؟ نام، اللہ الرحمن جو مہربان ہے،
الرحیم جو بار بار رحم فرمانے والا ہے. ال کا کیا معنی میں نے بتایا یہاں پر، اس میں بسم اللہ میں ال کا کیا معنی بتایا؟ جو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگلا الحمد. الحمد یہاں پر ال ہے، ال کا معنی یہاں پر ہے تمام، سب تعریف، تمام تعریف. یہاں پر دیکھیں ال کا یہ دوسرا معنی آ گیا، تمام تعریف. ٹھیک ہے. ال ایک لفظ حمدو. حمدو، حمد کا مطلب ہمیں پتہ ہے نا، ہمیں اردو میں بھی بولتے ہیں حمد، حمد سے ہم واقف ہیں اس لیے میں اس پر زیادہ نہیں بولی. حمد، الحمد تمام تعریف. للہ، للہ کتنے الفاظ ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم لفظ اللہ بولتے ہیں تو یہ اللہ تو نہیں ہے، للہ ہے. تو یہ کتنے الفاظ ہو سکتے ہیں؟ یہ دو الفاظ ہیں، لام یہ لی اور اللہ، للہ. ٹھیک ہے. لام اور پلس لفظ جلالہ اللہ. تو جو لام ہوتا ہے، لام زیر لی جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے لیے. ٹھیک ہے. لیے، لام زیر لی کا معنی ہوتا ہے لیے. اللہ، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. الحمد کا معنی تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے. رب، رب آپ سب کو پتا ہے الحمدللہ رب ہم بولتے ہیں. جو رب ہے، رب، رب کے معنی ہوتے ہیں مالک ہونا کسی چیز کا، کسی چیز کو پالنے والا، کسی چیز کے معاملات کو ٹیک کیئر کرنے والا، کسی چیز کا اونر. ٹھیک ہے. مالک مینس اونر. تو رب کے یہ سارے معنی ہوتے ہیں. اوکے. الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پر جو کیوں آیا ہے، دیکھیں یہ اس لیے آیا ہے، یہ تھوڑا سا بعض چیزیں آپ لوگوں کو تھوڑا سا برداشت سے آئے گی، اس لیے کہ دیکھیں یہ گرامر تھوڑا بہت، پھر گرامر کا بھی انسان کو سینس چاہیے ہوتا ہے. اس لیے کہ الحمد جو ہے نا تمام تعریف، پھر رب العالمین کے لیے ہے. تو یہ جو ان کی جو ایک دوسرے سے جو کنیکشن ہے نا گرامر کے لحاظ سے ان الفاظ کا، تو اس وجہ سے یہاں جو کا معنی آیا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ انشاءاللہ آپ لوگ گرامر جب سیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور اگر آپ گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو پھر آپ کو صرف یاد کرنی پڑے گی کہ اچھا یہاں پر جو بھی ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کہ یہ اگر تو آپ گرامر پورا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ تو آپ کو بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ آپ کو اس کو صرف یاد کر لینا ہوگا. تو یہاں پر رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اس لیے یہ رب جو ہے نا یہاں پر یہ اس کی صفت بن رہا ہے، لفظ اللہ کی صفت بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب میں کہتی ہوں کہ کوئی آدمی یہ آدمی جو ہے یہ بہت لمبا ہے، آدمی بہت لمبا ہے، تو یہ اس طرح سے اللہ جو ہے، اللہ رب ہے عالمین کا، تو اللہ کی صفت لائی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر تو ان کا چونکہ جو کنیکشن آپس میں بن رہا ہے اس وجہ سے جو کا معنی پیدا ہو رہا ہے. رب العالمین. اب دیکھیں رب اور عالمین کا بھی ایک صفت، ایک کنیکشن بن رہا ہے نا. رب العالمین جہانوں کا عالم، جہان تمام جہانوں کا رب. ٹھیک ہے. رب العالمین. تو یہ اس طرح کے جو کنیکشن ہے یہ آپ کو انشاءاللہ گرامر میں سکھائے جائیں گے. لیکن رب، لفظ رب کا معنی ہے مالک، پالنے والا، معاملات کی ٹیک کیئر کرنے والا. ٹھیک ہے. العالمین. اب دیکھیں کا معنی کہاں سے آیا؟ اب آپ پوچھ سکتے ہیں نا کا معنی کیا آیا؟ رب، یہاں رب کا معنی رب، عالمین کا معنی تمام جہان. تو اب کا معنی کہاں سے آیا؟ یہ گرامر سے آتا ہے کہ رب العالمین کا جو آپس کا تعلق ہے اس سے کا ترجمہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں انشاءاللہ گرامر سے آپ کے لیے کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ جاننا ہے، جن لوگوں کو تھوڑی گرامر آتی ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ آج کا سبق تھا رب العالمین، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. رب مضاف اور یہ مضاف الیہ. یہ چھوٹی سی بات جن لوگوں کو پہلے سے پتا ہے اس وجہ سے یہاں پر آیا ہے تمام جہانوں کا مالک. اوکے. اب میں اس کو آسان کرتی ہوں. الحمد کتنے الفاظ ہیں؟ یہ
کتنے لفظ ہیں؟ الحمد دو. ال کا کیا معنی ہے؟ کا کیا معنی ہے؟ تمام، سب. حمدو کا کیا معنی ہے؟ تمام تعریف. للہ کتنے الفاظ ہیں؟ للہ کتنے الفاظ ہیں؟ دو. کیا کیا ہے یہاں پر للہ میں؟ کیا کیا الفاظ ہیں؟ لام زیر لی اور اللہ، لفظ جلالہ. اور لام زیر لی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ہے. اوکے. رب العالمین، رب کا معنی ہم سب جانتے ہیں کیا ہے. رب کا معنی ماشاء اللہ صفت ہے اللہ کی. رب جو ہے پالنے والا، مالک. عالمین تمام جہانوں کا، عالم سے ہے یہ، اور یہ جمع ہے، ٹھیک ہے. عالم ایک ہوتا ہے، اور عالم کا معنی جو ہوتا ہے اصل میں لفظی معنی ہوتا ہے نشانی. تو یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے، تمام جہان اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ان کو دیکھ کے انسان کو اللہ یاد آتا ہے. اس لیے تمام جہانوں کا رب. الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ہاں بالکل. للہ اللہ کے لیے. رب ہے. العالمین تمام جہانوں کا. ٹھیک ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام میم. عالمین کا روٹ ورڈ کیا ہے آپ لوگ بتائیں؟ علم. عین لام میم. اور عین لام میم کا معنی ہوتا ہے نشانی. ٹھیک ہے، کسی چیز کی نشانی، کسی چیز کو واضح کرنے والی چیز. تو چونکہ اللہ تعالیٰ عالمین تمام جہان جو ہے، تمام جہان اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو علم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عالمین، رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن جو مہربان ہے. الرحمن پھر سے آ گیا، دیکھیں الرحمن پھر سے آیا. یہ کتنے الفاظ ہیں؟ دو. کون سے الفاظ ہیں؟ ال اور رحمان. ال کا معنی یہاں پر کیا ہو سکتا ہے؟ الرحمن یہاں پر ال کا معنی جو ہے. ٹھیک ہے. یہاں الحمدوں میں تمام ہے، اور یہاں پر ال کا معنی جو ہے. تو ابھی تو آپ کو اسی سے یاد ہی رکھنا پڑے گا، انشاءاللہ بعد میں آپ کو سمجھ آئے گا. ال کا معنی جو. رحمان جو ہے کا بہت مہربان. ٹھیک ہے. الرحیم. اچھا، الرحمن کا روٹ ورڈ کیا ہے آپ بتائیں؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ رحمین. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. الرحیم. اس کا یہ کتنے الفاظ ہے الرحیم؟ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ رحمین. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رحمین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اوکے. مالک یوم الدین. مالک کا ترجمہ آپ سب کو آتا ہے، اردو میں بولتے ہیں نا مالک. مالک کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اونر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. یوم الدین، یوم کا ترجمہ بھی ہم کو آتا ہے نا. یوم اردو سے ہی آیا ہے نا. دن. الدین جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. مگر اردو میں بھی بولتے ہیں نا دین اور دنیا. دین کا مطلب ایکچولی جب ہم دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. ٹھیک ہے. بدلہ کیوں کہتے ہیں اس کو بدلے کا دن؟ کہ اس دن جزا سزا ہوتی ہے نا. جزا سزا کس دن ہوتی ہے؟ قیامت کے دن ہوتی ہے. کہ مالک یوم الدین. تو دین جو ہے الدین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ یعنی کہ جزا اور سزا کا دن. ٹھیک ہے. دنیا میں ہم اب جب ہم دین اور دنیا کہتے ہیں نا، تو اصل میں دنیا میں ہم جو کچھ کریں گے اس کا حساب کتاب ہمیں آخرت میں ملنا ہے، اس لیے ہم دین اور دنیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایاکا یہ عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. ایاکا، لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ استعمال ہوگا اور یہ آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے گا. ایاکا کا مطلب ہے، کا مطلب ہے تیری. صرف جو کا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے تیری. ٹھیک ہے. یا جو ہے یا کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن یا کا دونوں ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں. تو جب ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ صرف تیری. اب یہ صرف کا معنی کیسے آیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بعد میں سمجھاؤں گی جب گرامر میں. لیکن یا کا
ایاکا کا مطلب ہے صرف تیری، نہ عبدو، نہ عبدو، اس کا روٹ ورڈ کوئی کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ نون نا کا مطلب ہے ہم، نا کا مطلب ہے ہم، ٹھیک ہے؟ عبدو، عبد، ہم اردو میں عبادت بولتے ہیں نا، عبادت بولتے ہیں نا، یہ سیم لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ عبادت اسی سے بنا ہے، عین بادال، عبد، عبد بھی اسی سے ہے، بندہ، اور عبادت بھی اسی سے ہے، اور نون سے مطلب آیا ہے ہم، ٹھیک ہے؟ تو ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر نعبدو کی جگہ تعبدو ہوتا نا تو تم عبادت کرتے ہو، یعنی یہ نون اگر ہٹا کے تا لگا دیتے تو تم ہو جاتا، تم عبادت کرتے ہو۔ تو نعبدو یعنی کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایاکا پھر سے آ گیا، ایاکا کیا مطلب بتایا تھا میں نے؟ ایاکا واو کا مطلب اور ہوتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور بہت آئے گا، واو معنی اور، ایاکا صرف تیری، صرف تیری، ٹھیک ہے؟ نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، یہاں پر پھر سے نون آ گیا، نون کا کیا مطلب بتایا تھا میں نے؟ ہم، اور پھر نستعین، نستعین اس کا روٹ ورڈ عین واو نون ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایاکا صرف تیری، صرف تیری ہم مدد چاہتے ہیں۔ آج میں اتنا ہی سبق کروں گی، آپ کو میں یہاں سے دوبارہ پوچھ رہی ہوں، آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدو کا کیا مطلب ہے؟ الحمدو کتنے الفاظ ہیں؟ الحمد کتنے الفاظ ہیں؟ 2 الفاظ ہیں۔ ال کا کیا معنی ہے؟ ال کا کیا معنی ہے؟ تمام، سب، اور حمد کا کیا معنی ہے؟ تعریف۔ للہ کتنے الفاظ ہیں؟ للہ کتنے الفاظ ہیں؟ 2 ہیں۔ لام زیر لی کا کیا معنی ہے؟ یہ اور اللہ، اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب، رب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پالنے والا، مالک۔ العالمین یہ جہان، عالم کی جمع ہے اور نشانی، ٹھیک ہے؟ یا نون اکثر ہوگا لفظوں کے آخر میں، یا واو نون ہوگا تو وہ ہمیشہ جمع ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں عالمین، عالم کی جمع عالمین ہے، تمام جہانوں کا۔ الرحمن، الرحمن بہت مہربان، الکمانیہ جو ہے، جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو بہت رحیم ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، مالک ہے یوم الدین، دن کا بدلے کے، ایاکا صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وایاکا صرف تیری ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ چونکہ الحمدو کا ترجمہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پہلے سے بھی آتا ہوگا تو شاید آپ لوگوں کو بہت آج فرق نہیں لگا ہوگا یاد کرنے میں، لیکن انشاءاللہ جب ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ اس طرح سے یاد کرنے سے بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ الرحمن اور الرحیم کا روٹ ورڈ سیم ہے لیکن معنی میں فرق ہے۔ الرحمن جو ہے بہت مہربان اور الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ اچھا دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے قرآن میں ترجمہ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بات کو غلط یا صحیح کرے، لیکن مختلف علماء جو کہ گرامر کی ڈفرینٹ اصولوں کو اپناتے ہیں تو اس لیے میننگ میں تھوڑا سا فرق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مصحف میں جو ترجمہ آپ کے سامنے ہے میں آپ کو اسی کو فالو کروں گی انشاءاللہ، تو اس میں کوئی بات نہیں، اگر آپ کو تھوڑا سا فرق لگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم لوگ سب ایک ترجمے کو فالو کریں گے تاکہ سارے اسٹوڈینٹس کو ایزی رہے۔ تو اس کا یہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی صحیح ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ایک ترجمے کو لے کر چلیں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مصحف میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، اور وہ بھی گرامر کے رولز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض علماء گرامر کے مختلف رولز کو جس طرح سے ہمارے ڈفرینٹ امام ہیں نا، جیسے فقہ میں امام ہوتے ہیں الگ الگ، اسی طرح گرامر کے بھی مختلف اسکالرز ہیں اور ان کی تھاٹس ڈفرینٹ ہے، تو اس میں اصولوں کی فرق کی وجہ سے تھوڑا سا ترجمے میں فرق آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تفسیر سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا ہوتا ہے۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیں۔ اور اس کی دلیل سورہ نحل 98 آیت میں ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پس جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے۔ تو یہ ایک دعا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کی تعلیم بالکل شروع سے انسانوں کو دی ہے، اور یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں بلکہ پہلے کے انبیاء بھی کسی طریقے سے، شاید الفاظ سے نہ بھی ہو تو ان کی زبان میں اس دعا کو ان کو سکھایا گیا تھا۔ کیونکہ سورہ ہود آیت 41 میں ہم سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس خط کے آغاز میں انہی مبارک کلمات کا ذکر کیا، وہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 30، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ ہمیں بھی یہ بات سکھائی گئی کہ کسی بھی قابل ذکر کام کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو جب انسان بسم اللہ کہہ کے کوئی کام شروع کرتا ہے تو فوری طور پر اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ظاہری باتیں کو ایک اچھا کام کرنے کے لیے پڑھتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے کام کے لیے نہیں جا رہا۔ دوسری بات یہ کہ اس دعا کے پڑھنے سے ہمیں اللہ کے دو عظیم صفات سے ہم رحمان اور رحیم کے ذریعے اس کا وسیلے سے ہم برکت کی دعا کرتے ہیں ہمارے کام میں۔ بسم اللہ جب پڑھ کر ہم کام شروع کرتے تو ہمیں کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کام میں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں برکت عطا کریں گے۔ دوسرے، اس کام میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس غلطی کے نقصان سے ہمیں بچائیں گے۔ تیسرا، اس کام کو اچھی طرح کرنے اور تکمیل تک پہنچانے کی قوت اور ہمت عطا ہوگی ہمیں۔ تو یعنی کہ 3 باتیں، اور چوتھی بات یہ کہ شیطان کی چالوں سے اور اس کے دھوکے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو محفوظ رکھیں گے۔ اور 5ویں اور آخری بات کہ دنیا میں اس کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے مفید بنائیں گے، اور آخرت میں اللہ کی رضا کا ذریعہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا یہ کام ہمارے لیے۔ اگر ہم شعور کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کو یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ ہم اگر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھا کریں قرآن پڑھتے وقت، ٹھیک ہے؟ قرآن کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوئی، وحی کا آغاز شروع ہوا، پہلی وحی، تو وہ کس طرح شروع ہوئی تھی؟
اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. یہ سورہ علق کی پہلی آیت ہے. تو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن کا آغاز کیا گیا تو سب سے پہلے کیا پڑھنے کو کہا؟ بسم اللہ کہنے کو کہا گیا. تو گیا ہم بھی جب قرآن پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں. اچھا، تو یہ تو بسم اللہ اور تعوذ کے بارے میں کچھ باتیں تھی. اب انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کے الفاظ، سورہ فاتحہ پر غور و فکر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا مضمون کیا ہے؟ تو سورہ فاتحہ کا مضمون ایک دعا کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اس کا انداز ایک دعا کی طرح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بندے کو حکم نہیں دیا کہ ہم اللہ سے کہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس انداز میں اس سورہ کو شروع کیا کہ ہمیں خود بخود ایک مومن بندے کے دل سے اور زبان سے یہ الفاظ اللہ سے دعا کی مدد کی دعا جاری ہو جاتی ہے. جیسے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اپنا تعارف کرایا، اور اب انشاءاللہ ان کے معنوں پر اور مفہوم پر ابھی غور و فکر کریں گے، تو پھر جب وہاں اس مالک یوم الدین تک پہنچے تو خود بخود ہمارے منہ سے نکلتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے. اچھا، سورہ فاتحہ کے نام، اس سورہ کے کئی نام ثابت ہیں قرآن اور حدیث سے، اس میں سے کچھ ہے. سورہ فاتحہ اس کا سب سے مشہور ترین نام ہے. ٹھیک ہے، الفاتحہ مشہور ترین نام ہے. اس کے بعد الصلاۃ، السبع المثانی، القرآن العظیم، اور اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں. تو انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو ان کو بھی بتاؤں گی. ٹھیک ہے، ابھی ہم ان 4 ناموں پہ اکتفا کرتے ہیں. اس سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ سورہ قرآن مجید کی سب سے افضل سورہ ہے، سب سے عظیم سورہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کے بارے میں اور بھی کچھ حدیث ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے بعد میں. اچھا، تیسری بات یہ کہ کیا یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو اس کے بارے میں دونوں رائے موجود ہے کہ یہ مکی بھی ہے، کسی نے کہا مدنی بھی ہے. لیکن اس کے بارے میں جو مضبوط، اسٹرونگ اور راجح رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے. اور اس سورہ کا حکم کیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا فرض ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث مبارک ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ حدیث صحیح 7 کی تمام بکس میں موجود ہے. اس سورہ کے لیے حدیث جو حکم ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث کی 7 مشہور کتابوں میں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داود اور باقی نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں. اور اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھنا لازمی ہے، چاہے انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ جماعت میں ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری ہو. یعنی کہ جو بعض نمازیں جو بآواز پڑھتے ہیں اور بعض ہم خاموشی سے پڑھتے ہیں، ان سب میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے. اس کے بعد ہم کوئی سورہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اب انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کے کچھ الفاظ پر کچھ غور و فکر کرتے ہیں، کہ الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. الفاظ سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ عربی زبان میں جو ورڈز ہوتے ہیں وہ عام طور پر حروف اصلی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. حروف اصلی جو ہوتے ہیں وہ اکثر زیادہ تر 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جب انہی حروف اصلی کو مختلف سانچوں میں ڈالا جاتا ہے تو مختلف الفاظ بنتے ہیں، جن کے
معنی میں روٹ ورڈ کا یعنی کہ حروف اصلی کا میننگ بھی ہوتا ہے اور سانچے کا میننگ بھی ہوتا ہے. جیسے اس سانچے کو عربی میں وزن کہتے ہیں. مثال کے طور پر حمد، حمد سورہ حمد کا روٹ ورڈ ہے یعنی حروف اصلی ہے ہا میم دال. اب اسی روٹ ورڈ سے حامد، محمود، محمد، حمید یہ سارے الفاظ بنے اور اس کے علاوہ بہت سارے بنے ہیں. تو ان سب میں تعریف، حمد کا معنی تو ضرور ہوگا لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا. جیسے حمد کا معنی ہے تعریف، حامد کا معنی ہے تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی گئی، محمد یہ مصدر ہے، حمید بار بار تعریف کرنے والا. تو انشاءاللہ جب میں آپ لوگوں کو جب بھی الفاظ کے معنی بتاؤں گی، الفاظ کے بارے میں ہم بات کریں گے قرآن کریم کے، تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو روٹ ورڈز بتایا کروں اور جہاں کہیں وزن بتانے کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ میں وزن بھی بتاؤں گی تاکہ آپ کو الفاظ کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آئے. تو سورہ فاتحہ کے الفاظ الحمد سے شروع ہوتا ہے. الحمد یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، ال اور حمد. لفظ ال جو ہے وہ آپ نے خود بھی قرآن پڑھتے ہیں انشاءاللہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ال جو ہے بہت سے اسماء کے شروع میں ہوتا ہے. ال حروف ال جو ہے وہ اسم پر آتا ہے، ٹھیک ہے، فعل پر نہیں آتا. تو ال کے کئی معنی ہیں. اس میں سے جو کچھ جو مشہور معنی جو ہم بار بار جن سے گزریں گے وہ ہے سب سے پہلے ال جو ہے وہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے. کیا مطلب؟ جیسے ہم کہتے ہیں کتابن، ا بک، انگلش میں کہیں گے ا بک، کتابن. لیکن الکتاب خاص بک، دا بک، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے. اور عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں نکرہ کو، کامن ناؤن کو نکرہ کہتے ہیں. اور ال کے ساتھ جو نام ہوتا ہے اس کو معرفہ خاص کہتے ہیں، ٹھیک ہے. معرفہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی پہچان ہوتی ہے، اور کامن ناؤن کو نکرہ کہتے ہیں جس کی ہمیں پہچان نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو ال کے کئی معنی ہیں. تو اس میں سے پہلا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ خاص کا معنی دیتا ہے یعنی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بناتا ہے. ال کا دوسرا معنی ہے تمام. جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمد، آپ نے دیکھا ہوا کہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریف، تمام تعریف، ٹھیک ہے. تو ال جو ہے یہ تمام کا معنی ال سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ال جو ہے وہ تمام کا معنی دیتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی جنس کا معنی دیتا ہے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر. تو یہاں پر والعصر ان الانسان، الانسان سے مطلب ہے، دیکھیں انسان کا معنی ہوتا ہے آدمی، ٹھیک ہے. یعنی کہ انسان ہم سب سمجھتے ہیں انسان کی کیا معنی ہے، انسان آدمی. لیکن جب الانسان آیا تو اس کا مطلب ہے نوع انسانی یعنی تمام انسان، ٹھیک ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر کا کیا معنی ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے. قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہے. تو ال کا دوسرا معنی کیا بتایا میں نے؟ تمام کا، ٹھیک ہے. اچھا، ال کا ایک اور معنی بھی جو سورہ فاتحہ میں ہی ہم پڑھیں گے اس کا وہ ہے وہ جو دیکھیں المغضوب. المغضوب کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ جو غضب کیے گئے. الضالین وہ جو گمراہ ہوئے. الصراط وہ جو سیدھا راستہ ہے، الصراط المستقیم وہ جو سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ال سے آ رہا ہے. تو ال کے یہ سارے معنی ہیں. اب حمد، لفظ حمد جو ہے وہ ہا میم دال سے بنا ہوا ہے. اس کا حروف اصلی ہا میم دال ہے. اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم حمد، لفظ حمد کا ترجمہ اردو میں کریں نا تو مکمل ترجمہ نہیں کر پاتے. کیوں؟ کہ اس کے اندر دو معنی ہوتے ہیں، ایک تعریف اور ایک شکر، ٹھیک ہے. تو حمد کا لفظ جو ہے نا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب لوگوں کی تعریف کرتے ہیں تو ہم مدح کرتے ہیں، اردو میں مدح کہتے ہیں، یعنی تعریف کرنا.
اور شکر کے لیے عربی میں شکرن، تو یعنی کہ لفظ ایسا ہے جو خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. الحمد، تو اس کا کیا معنی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تعریف والا ہے. ایک معنی یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تعریف والا ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کوئی چیز آپ کو خوبصورت لگتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی لڑکی ہے، آپ کو خوبصورت لگتی ہے، آپ نے دیکھا بہت پیاری شکل اللہ نے دی ہے اس کو، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی سے معروف ہو کے تعریف کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے، کیا ہوا کہ وہ اپنی ذات میں وہ پرسن خوبصورت ہے، یہ اس کی ایک ذاتی خوبی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہ صفت دی ہے، لیکن آپ کو ان کی اس صفت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. ٹھیک ہے، وہ تعریف ہم نے کی کیوں؟ اس لیے کہ ہم متاثر ہوئے ان کی تعریف، ان کی خوبصورتی سے. لیکن شکر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو کسی اور کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے آپ کا کام کر دیا، کسی نے آپ کی کسی مشکل میں مدد کر دی، کوئی آپ کا اچھا فرینڈ ہے اور ہر موقع پہ جب بھی کبھی آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کرتا ہے، تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم جب سوچتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تو ہمارے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم حمد کہتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تعریف کے قابل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بالکل، یعنی کہ ہم اس کا شکر کریں کہ نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں تعریف کے قابل ہیں. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں بے شمار فائدے ہوتے ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اللہ کی شکر مند ہیں. تو الحمد، تمام تعریف و شکر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ تو ہو گیا حمد کا معنی. دوسرا لفظ دیکھتے ہیں، للہ. للہ، تو یہ بھی دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. ایک ہے لام، کسرہ کے ساتھ لام، لی، اور دوسرا اللہ، لفظ جلالہ. تو جو لی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. ٹھیک ہے، یہ حرف ہے اور اس کا مطلب ہے لیے. اچھا، ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ عربی زبان میں جو حروف ہوتے ہیں وہ صرف ایک الفابet، ایک حروف پر بنے ہوئے نہیں ہوتے، بعض اوقات دو پر بھی ہوتے ہیں، دو سے بنے ہوتے ہیں. جیسے الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، وہ بھی ایک حرف سمجھا جاتا ہے عربی میں. اسی طرح من کا مطلب ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے، تو یہ حرف جو ہے کبھی 3 لفظ سے بھی مل کے بنتے ہیں، کبھی 2 سے بھی، کبھی 1 سے بھی. لیکن وہ حرف کیوں کہلاتے ہیں کہ جب حرف کو اکیلا استعمال کریں، اکیلا بولے تو وہ سننے والوں کو پورا فائدہ نہیں دیتے. جیسے اگر میں کہتی ہوں لیے، تو اب صرف میں لیے کہہ کے چپ ہو جاتی ہوں تو سننے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. وہ ایک حرف جو ہے وہ کسی اسم اور فعل کے ساتھ ملتے ہیں جب فائدہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. تو اب ہمیں لیے کا فائدہ سمجھ میں آیا، لیے کا مطلب صحیح سمجھ میں آیا. اچھا، اللہ، یہ حرف اس کو ہم کہتے ہیں حرف جلالہ. اوکے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کئی خصوصیات ہیں. اس لفظ کی 20 کے قریب خصوصیات علماء نے بتائی ہیں. تو انشاءاللہ میں ابھی یہاں تو 20 خصوصیات نہیں بتاؤں گی، لیکن ایک بتاتی ہوں کہ جب ہم لفظ جلالہ سے پہلے والے حرف پر فتح یا ضمہ ہوتا ہے، یعنی کہ پیش یا زبر یا پیش ہوتی ہے، تو ہم اللہ فل ہاتھ سے پڑھتے ہیں. اور جب لفظ جلالہ سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہوتا ہے تو ہم للہ آسان صف پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ. ٹھیک ہے، یا اللہ جو ہے اس کے پہلے اگر زبر ہو تو یا ضمہ ہو تو اللہ، اس کے پہلے کسرہ ہو تو للہ سافٹ. اچھا، لفظ رب،
لفظ رب بھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور یہ لفظ جو ہے رب یہ کسی انسان کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ پرورش کرنے والا، کسی چیز کا مالک اور آقا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب رب کا لفظ جو ہے کسی چیز کے ساتھ، یعنی کہ رب البیت گھر کا مالک، تو وہ انسان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ رب المال مال کا مالک، مال والا، لیکن صرف رب کسی چیز سے ملائے بغیر جب ہم رب کہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کے معنی کیا میں نے بتائے کہ پرورش کرنے والا، کسی کا مالک، آقا، ٹھیک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں رب العالمین، رب العالمین، تو عالم کہتے ہیں عالم، عالمین کی جمع ہے عالم، تو عالم کا معنی ہوتا ہے، جیسے دیکھیں انسانوں کا عالم ہے، شیطانوں کا عالم ہے، جنوں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے، حیوانات کا عالم ہے، یعنی تمام مخلوق جو ہے، جب ہم کہتے ہیں رب العالمین تو اس میں کیا مطلب ہوا کہ تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں ان سب کا رب، تو رب العالمین کہہ کے تمام کسی کا بھی شرک سے مکمل طور پر ہم نے اس کو خارج کر دیا کہ جب رب ہی سب چیزوں کا عالم ہے، تمام جہانوں کا عالم رب ہی ہے، تو پھر کسی اور کی ملکیت کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الرحمن الرحیم، یہ دو الفاظ ہیں اور دونوں کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم، مگر ان کا دونوں کا وزن الگ ہے، ٹھیک ہے۔ رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور اس کے وزن میں کیا خصوصیت ہوتی ہے فعلان کے وزن میں، کہ اس میں جوش اور زیادتی ہوتی ہے معنی کی، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر غضبان غصے سے بھرا ہوا جب کوئی شخص ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غضبان۔ عطشان شدید پیاس سے اتنی شدید پیاس ہے کہ برداشت نہیں ہو سکی، تو عطشان۔ تو الرحمن یہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی کہ معنی کی شدت ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان ہم کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحمت سے بھری ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی ہوتا ہے رحمان کے۔ اب رحیم جو ہے فاعل کے وزن پہ ہے، اور اس وزن کی کیا خصوصیت ہے کہ اس میں بار بار کام ہونے کی خصوصیت ہوتی ہے، پلس اس میں دوام یعنی کہ ہمیشگی ہوتی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں رحیم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت رحمت ایسی ہے جو بار بار ہوتی ہے، بندہ کئی بار گناہ کرتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس پر رحمت کرتا ہے اپنی۔ تو رحیم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحیم ہے، اور بار بار ہم توبہ کرتے ہیں، بار بار معاف کر دیتا ہے ہم کو جب بھی ہم توبہ کرتے ہیں، اور پھر ہمیشگی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی رحیم ہے، کل بھی رحیم ہے، اور آخرت میں، دنیا میں بھی رحیم ہے اور آخرت میں بھی رحیم ہے۔ تو اس کو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ اس میں چونکہ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے سمجھنا کافی ضروری ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا اور تفصیل بتاتی ہوں کہ علماء جو ہیں اس کے دو طرح سے معنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رحمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ رحمت عام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ عام رحمت مومنوں پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، اللہ کے فرما برداروں پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی دنیا میں فائدے دیتا ہے۔ اور یہ رحمت عام کہاں ہے؟ دنیا میں ہے، کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنی رحمت سے ان کی ضروریات زندگی عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، رحیم اس کے مقابلے میں رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی، یہ مومنوں کے لیے خاص ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی مومن
گناہ کر کے پلٹتا ہے دنیا میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، پلس آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یہ رحمت رحیم کی صفت ہے یہ دوام ہے، اس میں یہ آخرت میں بھی قائم رہے گی، مومنوں کو اس سے آخرت میں بھی فائدہ ہوگا اور یہ ابدی رحمت اور ابدی جنت نصیب ہوگی مومنوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو اس کا یہ ایک طرح سے اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ رحمان رحمت عام ہے اور یہ دنیا میں مومنوں اور کافروں سب کے لیے ہے، اور رحیم یہ اس میں دوام ہے، اس میں ہمیشگی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ہے یہ رحیم دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دوسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے تو اس نے اپنی جوش رحمت سے مخلوق کو صرف پیدا ہی نہیں فرما دیا، ٹھیک ہے، کہ پیدا کر دیا پھر اس سے غافل ہو گیا کہ رحمت میں جوش مارا اللہ نے پیدا کر دیا اور اس سے غافل ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کی رحیمیت وہ رحیم بھی ہے کہ وہ پیدا کرنے کے بعد بندوں کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے اور بندوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم ایک صفت کو لانا سے بات پوری بنی نہیں رہی تھی کہ ان دونوں کو ساتھ میں لانا ضروری تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس نے پیدا کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مسلسل تمام مخلوق کی پرورش کر رہا ہے، نگہداشت کر رہا ہے، اور بندہ جب بھی پکارتا ہے اللہ کو تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر اس کی رحمتیں صرف چند روزہ زندگی تک محدود نہیں، بلکہ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے تو ان کو جنت میں بھی ابدی رحمتیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو ان دو طرح سے ان دو صفات کی تفصیل کی گئی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک۔ تو الدین، لفظ الدین کا قرآن میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 مذہب اور شریعت، ٹھیک ہے، مذہب اور شریعت۔ نمبر 2 ملک کا قانون۔ نمبر 3 اطاعت۔ نمبر 4 جزا یعنی کہ بدلہ، نیک اعمال کا صلہ اور برے اعمال کی سزا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 معنی میں استعمال ہوا ہے، مذہب اور شریعت، ملک کا قانون، اطاعت اور جزا، نیک اعمال کا صلہ اور برے اعمال کی سزا۔ تو یہ 4 معنی ہوئے۔ یہاں پر مالک یوم الدین میں کیسے استعمال ہوا ہے؟ یہ جزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ بدلے کے دن کا مالک۔ تو جزا کے دن کا مالک، جزا اور سزا کے دن کا مالک۔ اور مالک کے معنی ظاہری بات ہے اونر ہوتے ہیں کسی چیز کا جس کو اپنی چیزوں ہماری اس پر پورا کنٹرول ہے، اس کا اونرشپ ہے، تو اس کو مالک کہتے ہیں۔ چونکہ ہم نے سورہ فاتحہ کے لفظ بائی لفظ ترجمہ ہم نے یوم الدین تک ہی سٹاپ کیا تھا، تو ہم اس کو تفسیر کو بھی وہیں سٹاپ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آگے سے اس کے باقی کے الفاظ کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔